آیت اللہ علی خامنئی، ایک ایسا نام جو تقریباً 36 سال تک نہ صرف ایران بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی سیاست پر چھایا رہا۔ اس نام کے پیچھے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ایک انقلابی کارکن سے سپریم لیڈر تک کا سفر طے کیا اور ایک پوری نسل کی تقدیر لکھی۔ آئیے آج اس پیچیدہ اور بااثر شخصیت کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی بڑی کہانی کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی شروعات اس کے انجام سے کی جائے۔ سوچیں 1 مارچ 2026 دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر یہی سرخی گردش کر رہی تھی۔ یہ مڈل ایسٹ میں ایک عہد کے خاتمے کا اعلان تھا۔ 36 سال، سوچیں ذرا اس عرصے کے بارے میں۔ یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس دوران پوری ایک نسل جوان ہو گئی۔ اپنی وفات کے وقت وہ مشرق وسطیٰ میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے سربراہ مملکت تھے۔ تو سوال یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور شخص آخر اس مقام تک پہنچا کیسے؟ اس کی طاقت کی بنیاد کیا تھی اور اس نے اپنی گرفت اتنی مضبوطی سے کیسے قائم رکھی؟ چلیں پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت کا یہ پورا نظام تھا کیا؟ یہ آخر ہوتا کیسے ہے کہ ایک شخص ایک پوری قوم پر اتنے لمبے عرصے تک اپنی گرفت برقرار رکھ سکے؟ اس سوال کا جواب بڑی حد تک ایک ادارے میں چھپا ہے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یعنی IRGC۔ یہ ادارہ اسلامی جمہوریہ کے نظریاتی محافظ کے طور پر تو بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایران کا سب سے طاقتور فوجی اور اقتصادی مرکز بن گیا۔ دیکھیں IRGC کا اثر و رسوخ ہر جگہ ہے۔ ایران کی افواج ہوں، اس کا میزائل پروگرام ہو، معیشت کے بڑے حصے ہوں، یہاں تک کہ ملک کے اندر اور باہر کی سیکیورٹی، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ صرف ایک فوج نہیں بلکہ ایک ریاست کے اندر ایک الگ ریاست ہے۔ دیکھیں ان سے پہلے جو تھے آیت اللہ خمینی، ان کے پاس تو اعلیٰ ترین مذہبی سند تھی، خامنئی کے پاس وہ نہیں تھی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے IRGC پر انحصار کیا۔ یہ ایک طرح کا سودا تھا۔ IRGC نے انہیں فوجی طاقت اور وفاداری دی اور بدلے میں خامنئی نے انہیں بے پناہ اختیارات اور دولت سے نوازا۔ اور پھر آتی ہے ان کی خارجہ پالیسی، جس کا مرکزی خیال تھا مزاحمت کا محور۔ یہ اصل میں مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی پراکسی تنظیموں کا ایک جال تھا، جس کے ذریعے ایران اپنے دشمنوں سے براہ راست جنگ کیے بغیر خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا رہا۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کے شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف کہ وہ اقتدار میں آئیں کیسے۔ سچ تو یہ ہے کہ 1989 میں ان کا سپریم لیڈر بننا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا۔ بہت سے لوگ انہیں اس عہدے کے لیے مذہبی طور پر اہل ہی نہیں سمجھتے تھے اور وہ خود بھی اس دوڑ میں شامل نہیں تھے۔ اور یہ بات صرف تاریخ دان نہیں کہتے بلکہ وہ خود بھی یہ مانتے تھے۔ 1989 میں اپنی تقرری کے وقت انہوں نے کہا تھا، میں بہت سی خامیوں اور کوتاہیوں والا ایک فرد ہوں اور حقیقت میں ایک معمولی طالب علم ہوں۔ یہ ایک طاقتور ترین عہدہ سنبھالنے والے شخص کے لیے انتہائی غیر معمولی الفاظ تھے۔ تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ دیکھیں، آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد جانشینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ تب اس وقت کے پارلیمنٹ اسپیکر ہاشمی رفسنجانی ایک کہانی سامنے لائے کہ خمینی چاہتے تھے کہ خامنئی ان کے جانشین ہوں۔ اس کے فوراً بعد تیزی سے آئین میں ترمیم کی گئی۔ سپریم لیڈر کے لیے اعلیٰ ترین مذہبی عالم ہونے کی شرط ہٹا دی گئی اور پھر ماہرین کی اسمبلی نے انہیں نیا رہبر منتخب کر لیا۔ تو جو شخص اقتدار کی دوڑ میں ہی نہیں تھا، وہ سب سے طاقتور بن کیسے گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی ابتدائی زندگی میں جھانکنا ہوگا۔ ان کی پوری شخصیت کو 3 چیزوں نے بنایا: غربت، دینداری اور قید۔ ایک غریب مذہبی گھرانے میں پرورش نے انہیں عام آدمی کے مسائل کا احساس دلایا اور شاہ ایران کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے بار بار قید نے ان کے انقلابی جذبے کو مزید پختہ کر دیا۔ اور ان کی زندگی میں یہ سب بہت تیزی سے ہوا۔ 1939 میں پیدائش، پھر 1958 میں آیت اللہ خمینی کی شاگردی، 60 اور 70 کی دہائی میں انقلابی سرگرمیاں، اور پھر 1981 میں ایران عراق کی ہولناک جنگ کے دوران ملک کی صدارت سنبھالنا۔ اور پھر اسی سال ان کی زندگی پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک تقریر کے دوران ٹیپ ریکارڈر میں چھپایا گیا بم پھٹا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اس واقعے نے انہیں زندہ شہید کا درجہ دیا اور ان کی شخصیت کو مزید پراسرار بنا دیا۔ چلیں
اب کہانی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث کو دیکھتے ہیں، جو اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی ان کی اپنی زندگی تھی۔ خامنہئی کے بارے میں دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کے حامی انہیں انقلاب کا محافظ سمجھتے ہیں، جس نے انصاف، آزادی اور امریکی تسلط کے خلاف مزاحمت کا علم بلند کیا، جبکہ دوسری طرف ان پر تنقید کرنے والے انہیں ایک ایسے حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے دور میں اختلاف رائے کو بے رحمی سے دبایا گیا، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اور ملک معاشی طور پر پیچھے رہ گیا۔ وہ اپنی تقاریر میں ہمیشہ 4 بنیادی اصولوں پر زور دیتے تھے: سماجی انصاف، غیر ملکی طاقتوں سے آزادی، معاشی خود انحصاری اور اسلامی اقدار پر سختی سے عمل۔ لیکن انہی اصولوں کے ساتھ ساتھ ان کا دور ایران کی تاریخ کے چند سب سے بڑے عوامی مظاہروں کا بھی گواہ بنا۔ 1999 کے طلبہ احتجاج سے لے کر 2022 کی عورت زندگی آزادی کی تحریک تک، ہر بار ان عوامی تحریکوں کو سختی سے کچل دیا گیا۔ 36 سال، پورے 36 سال تک ایران کی سمت ایک شخص کے ہاتھ میں رہی۔ اب جب وہ نہیں ہے تو آگے کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف ایران کے عوام کے لیے نہیں، بلکہ پورے خطے اور دنیا کے مستقبل کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔